رجب کا مہینہ چل رہا ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ رحمت کو لے کر آتا ہے اور گناہگار کے گناہ کو لے کر چلا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا اتنی فضیلت کیسے ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ رحمت پر نور میں نور منور آ گیا. رجب کا پورا مہینہ رحمت للعالمین پروردگار کی طرف سے رحمت کا مہینہ ہے. ارے رحمت پر نور میں نور منور آ گیا، رحمت پر نور میں نور منور آ گیا. عظمت و ہمت کو لے کر حق کا پیکر آ گیا، عظمت و ہمت کو لے کر حق کا پیکر آ گیا. تو اس مہینے کی فضیلت کیا کرے ناصر بیاں. ارے اس مبارک ماہ میں ماہ پیغمبر آ گیا. اگر آیا تو آنے کا انداز کیا تھا، پوری طور پر اگر آیا تو آنے کا انداز کیا تھا، کس شان سے آیا، کس انداز سے آیا، کہاں سے آیا. تو علیم ذات کے گھر سے مشیر آیا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں، علیم ذات کے گھر سے مشیر آیا ہے. بشیر ہاتھ میں کوئی بشیر آیا. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ لہجہ کبھی اندھا، لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا. جو شعر ہو اچھا ہو. جب آپ یہ بات جانتے ہیں تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عالم کے باوجود بھی عامل نہیں بنے. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ علیم ذات کے گھر سے مشیر آیا ہے، بشیر ہاتھ میں کوئی بشیر آیا ہے. ارے خدا جبین ہمارا امیر آیا. پوری توجہ چاہتا ہوں، امیر المومنین کے ماننے والے بیٹھے ہیں. ارے خدا جبین ہمارا امیر آیا ہے. ارے نبی کے ہاتھ نبی کا وزیر آیا، نبی کے ہاتھ نبی کا وزیر آیا ہے. عجیب بات کیا ہے، ارے خلاف عقل مسلمان سلام کرتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ بچہ کلام کرتا ہے. نبی کے ہاتھ پہ بچہ کلام کرتا ہوں. اس سلسلے کا بند پوری توجہ کے ساتھ کہ نبی کے ہاتھ میں مولود آ رہا ہے کوئی، نبی کے ہاتھ میں مولود آ رہا ہے کوئی، سوال کر کے سبھی کو بتا رہا ہے کوئی، سوال کر کے سبھی کو بتا رہا ہے کوئی، سنا کے سبھی کو سنا رہا ہے کوئی، سنا کے سبھی کو سنا رہا ہے کوئی. مخالفین کو ایسے دکھا رہا ہے کوئی. رضا حسین صاحب، مخالفین کو ایسے دکھا رہا ہے کوئی. ارے عجیب بات ہے یارو، بیان سنتے ہیں ارے بغیر علم کے احمد قرآن. جہاں تک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا جشن ہے جس سے بہتر اسلام میں کوئی جشن نہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری. اسی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں افتتاحی تقریر کے لیے مؤدبانہ میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور افتتاحی تقریر کے فرائض کو انجام دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على آدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم
وبصالتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات. اجازت ہے یا اللہ آغایون توجہ فرما لیں. عزیزان گرامی، میرے بہت ہی قابل احترام برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ حفظہ اللہ کا یہ حکم تھا اور الہ آباد کی سرزمین سے دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آ گیا. ظاہر ہے کہ محفل یا جشن کسی ناطق اور کسی متکلم کا یہ ذکر محتاج نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا چونکہ طلاب کرام تشریف فرما ہیں اور جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں بحیثیت سامع نہیں بحیثیت مستمع ہیں. توجہ چاہوں گا، سامعین اور مستمعین کا فرق طلاب کرام بخوبی سمجھتے ہیں. سامع اسے کہتے ہیں جو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے بغیر کسب فیض کیے ہوئے. مستمع اسے کہتے ہیں جس کے رگوں میں، جس کے شرائن میں دوڑتا ہوا لہو علی کی، توجہ چاہوں گا، ولایت کی ترجمانی کرتا ہوا اس کی ماں کی صداقت کی گواہی دے، اسے مستمع کہتے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے کہ دنیا میں جہاں جہاں محفل ہو رہی ہے اور جہاں جہاں سلطان کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں فاطمہ بنت اسد کے لال کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین ہو یا بیرون ہندوستان ہو، ہندوستان کے کسی ملک میں جائیے، توجہ چاہوں گا، کائنات کے کسی ملک میں جائیے، کسی کرۂ ارض پر جائیے، کسی زمین پر جائیے، کسی سرزمین پر جائیے، کہیں بھی جائیے، ہر مقام پر علی علی کی صدا گونج رہی ہے. توجہ چاہوں گا، جہاں پر جا کر ناروے کی سرزمین پر جہاں پر اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہوا ہے، اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہوا ہے، دنیا جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر علی کے ذکر کی ابتدا، وہاں پر علی کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے. کوئی توجہ چاہوں گا، ہر متکلم، ہر ناطق، ہر شاعر، ہر بولنے والا اپنی زبان کو، اپنے لسان کو، اپنی حیات کو، اپنے مزاج کو، اپنے امتزاج کو معطر کرنے کے لیے، معبجل کرنے کے لیے، معزز کرنے کے لیے، موقر کرنے کے لیے، یا یوں کہہ دوں مدینہ تعزیز تک لے جانے کے لیے، شرف کے جبال تک لے جانے کے لیے، اپنے وجود کل کو جبال شرف تک رسائی کرنے کے لیے ہر متکلم یہ چاہتا ہے، ہر ناطق یہ چاہتا ہے، ہر شاعر یہ چاہتا ہے. توجہ چاہوں گا، جو کعبہ دنیا کو عزتیں بانٹ رہا تھا، جو کعبہ دنیا کو شرف بانٹ رہا تھا، جو کعبہ دنیا کو تعزیز و تبجیل بانٹ رہا تھا، جو کعبہ دنیا کو فضیلتیں دے رہا تھا، لیکن تاریخ میں عجیب سے اختلاف نظر آیا کہ 13 رجب المرجب کو تاریخ ذرا پلٹ گئی. اب کعبے کو وہ آ رہا ہے جو کعبے کو بلندی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. آج وہ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ زبدہ کائنات آ رہا ہے، نبضہ کائنات آ رہا نہیں، تعزیز کائنات آ رہا ہے، تبجیل انبیاء آ رہا ہے، فضیلتوں کا مصدر آ رہا ہے، منبع علم و خرد آ رہا ہے، سرچشمہ کائنات آ رہا ہے، قرآن کا ناطق آ رہا ہے، قرآن ناطق آ رہا ہے، علم کل آ رہا ہے، مزاج کل آ رہا ہے، شرف انبیاء آ رہا ہے، تعزیز انبیاء آ رہا ہے، تبجیل انبیاء آ رہا ہے، توقیر انبیاء آ رہا ہے، کعبے کو شرف دینے کے لیے آ رہا ہے، وجہ اللہ آ رہا ہے، علی امام المتقین آ رہا ہے، خلیفہ دنیا و دین آ رہا ہے، معرفت کا جام آ رہا ہے، گلشن محمد کا باغبان آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، سلطان کعبہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جس نے کعبے کی عظمت کو
بلند کر کے دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا، تم کعبے کے سامنے جھک کر اپنی فضیلت کا اعلان کرتے ہو، اور کعبہ جس کے سامنے جھک کر اپنی فضیلت کا اعلان کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس کی عظمت کو کعبہ سلام کرے، بھائی جس کی عظمت کو کعبہ سلام کرے اسے علی کہتے ہیں۔ تیغ مسلول ہے، مرد مقبول ہے، امام المتقین ہے، خلیفہ دنیا و دین ہے، معرفت کا جام ہے، گلشن محمد کا باغبان ہے، نبیوں کا سلطان ہے، زبدہ کائنات ہے، علم کل کا مالک ہے۔ یہ وہ ہے جس کے پیچھے حق چل چل کر حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے پیچھے حق چلتا ہے، حق جس کے پیچھے پیچھے چل کر اپنے حقوق اور اپنے حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ زبدتاً چند جملے، لکھنؤ کی سرزمین پر یہ جشن ہو رہا ہے، اور خدا تمام مستمعین کے مزاج و امتزاج و کیفیتوں اور ان کے تمام رگوں میں دوڑتے ہوئے یا شرائن میں دوڑتے ہوئے لہو کی ضمانت کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہم علی کا ذکر یا ہم علی کا تذکرہ علی کے قد کو بڑھانے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم جس ملک میں بھی جاتے ہیں، کسی سرزمین پر ہو، کوئی بھی متکلم ہو، ہمیشہ یہی جملہ میں کہتا ہوں، یاد رکھو، ہم جب بھی جہاں بھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کے قد کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم فضیلتوں کا تذکرہ کر کے فضیلتوں کے قد کو بڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم فضیلتوں کے قد کو بڑھاتے ہیں بھائی، ورنہ سخاوت کے مزاج کو کون بیان کرتا؟ کیا چیز ہے تبجیل؟ کیا چیز ہے؟ Nobody can understand what is the meaning of تبجیل۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ اگر علی نہ آتے، اگر علی نہ آتے تو تعزیز کے مفہوم کو کون سمجھاتا؟ علی نہ آتے تو مزاج کائنات کی تفسیر کون کرتا؟ جو زمین پر بیٹھ کر، بوریے پر بیٹھ کر حکومت کر کے دنیا بشریت کو رمز دے گیا، پیغام دے گیا پورے یونیورس کو کہ یاد رکھو، تخت و تاج کے ساتھ، دولت و عسکر و لشکر کے ساتھ، خزانے کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، عساکر کے ساتھ، عسکر کے ساتھ حکومت کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھٹی ہوئی بوریے پر بیٹھ کر سلطان کائنات ہونا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، پھٹی ہوئی بوریے پر بیٹھ کر سلطان کائنات ہونا بہت مشکل ہے۔ آج اس سرزمین پر آپ لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کو ذرا دیکھیے کہ یورپ کا میڈیا، انگلینڈ کا میڈیا ابھی چند روز پہلے پکار کر کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، علی ایکچول کائنات کے یونیورسل تھنکر کا نام ہے، علی اس مزاج کو کہتے ہیں جس نے دنیا کو سسٹم دیا، جس نے دنیا کو طرز دیا، جس نے دنیا بشریت کو توجہ، چاہوں گا لفظوں پر غور کیجئے گا، بات ختم کر رہا ہوں، جس نے دنیا کو منشور دیا۔ آج UK انگلینڈ کے میڈیا نے اعتراف کیا کہ عادل الرجل فی العالم، عادل الرجل فی العالم هو العلی، کائنات میں سب سے عادل اگر کوئی گزرا ہے اور سب سے بہترین حکومت کرنے والا تو ذات کو زبدہ ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہم نہیں کہتے، ہم نے میڈیا نہیں خریدا، ہم نے قلم نہیں خریدا، ہم نے رائٹرز نہیں خریدے ہیں، ہم نے رپورٹرز نہیں خریدا۔ میڈیا آپ کا، اقلام آپ کے، بکے ہوئے راوی بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے، پھر بھی آپ کو کوئی حق نہیں، باطل ہی کہتا ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد، عزیزان گرامی بات ختم کر رہا ہوں، 2 جملے۔ عزیزان گرامی 1400 سال کے بعد کوئی بھی تھنکر، کوئی بھی ہسٹری ریسرچر، ریڈر جب مکے کی سرزمین پر کعبے کی تاریخ کو پڑھتا ہے تو چونک جاتا ہے۔ عجیب سی وہ رات، خرجت فاطمۃ بنت الاسد من البیت وذهبت الى الجدران الى جدران الکعبہ، کہتے ہیں بنت اسد اپنے بطن میں نور اسد کو لے کر جدران کعبہ کی طرف چلی۔ تو لاب ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ کا اسد کی بیٹی، شیر کی بیٹی،
شیر کو لے کر کعبے کی طرف جا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. بنت اسد، اسد کی بیٹی، شیر کی بیٹی، بطن میں شیر کو لے کر جدران کعبہ کی طرف جا رہی ہے. اور جب جدران کعبہ کی طرف چلی ہے تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے طواف خانہ کعبہ 7 مرتبہ کیا. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ طواف خانہ کعبہ کیا. اور طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ غلاف کعبہ پر اپنے مقدس ہاتھوں کو رکھ کر کہا، غور کیجئے گا دعا پر، کہتے یا ربنا الکریم یا ذا الجلال والاکرام، یا ربنا بحق ھذا المولود، اس مولود کا واسطہ. توجہ چاہوں گا، بحق ھذا المولود، چونکہ یہ حوضے میں مجلس ہے اور عربی داں یہاں تشریف فرما ہے. بحق ھذا الجنین نہیں کہا. بطن میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنین، اور جنین کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، دکھائی نہ دے، اسے کہتے ہیں جنین. چونکہ بچہ بطن میں ہوتا اسے اس لیے کہا جاتا ہے جنین. ایک مثال دے دوں، جن کیوں کہتے ہیں؟ کہا چھپا ہوا. جو قوم چھپی ہو اس کو کہتے ہیں جن. جن یعنی چھپا ہوا. کہتے ہیں جنون العقل، جس کی عقل چھپ جائے، دکھائی نہ دے، استعمال میں نہ آئے، اسے مجنون کہا جاتا، چھپی ہوئی عقل. بحق ھذا الجنین، اس جنین کا واسطہ نہیں کہا بلکہ کہا بحق ھذا الولد، اس ولد کا، بحق ھذا المولود، اس مولود کا واسطہ. گویا فاطمہ بنت اسد یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو ولادت خانہ کعبہ میں علی کی ہو رہی ہے، توجہ چاہوں گا، یہ تو دنیا کے سامنے ظاہری ولادت ہے، ورنہ آسمان کی بلندیوں پر تو یہ نور مولا متقیان اس وقت بھی موجود تھا جو ملکوتیت کو تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سکھا رہا تھا. اسی نور نے تو آواز دیا تھا کہ نحنو سبحنا فسبحت الملائکہ، نحنو کبرنا فکبرت الملائکہ. جب ہم نے تکبیر آسمان کے بلندیوں پر کہا تو ہمارے تکبیر کے سلیقے اور طریقے کو دیکھ کر ملکوتیت نے تسبیح و تحلیل کے طریقے اور سلیقے کو سیکھا. یہ وہ ہیں جو ملکوتیت کے تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سکھاتے اور عطا کرتے ہیں. بحق ھذا المولود، اللہ اکبر. اس مولود کی قسم کھا کر ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ آمنت بربک الکریم، میں تیرے اوپر ایمان لے آئی، وہ برسول کا، توجہ چاہوں گا، وہ صفیہ کا، اور تیرے نبی پر، تیرے صفی پر، تیرے محمد مصطفیٰ پر. یہ کب کہہ رہی ہیں؟ یہ دہن مبارک سے، لسان مبارک سے نکلا ہوا جملہ کب کا ہے؟ کا 30 عام الفیل کا ہے، جب جدران کعبہ سے لپٹی ہوئی ایک ماں دعا مانگ رہی ہے اور دعا مانگ کر نبی کی نبوت کا اعلان کر رہی ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ، یہ پیغمبروں کا علم، یہ نبیوں کا علم، یہ اوصیاء کا علم، یہ صفیوں کا علم، یہ مادر، توجہ چاہوں گا، مادر اسد میں کیسے آیا؟ یہ شیر کی ماں کے علم میں بات کیسے آئی؟ نبوت کا اعلان تو 40 عام الفیل میں ہونا تھا، لیکن 10 سال پہلے علی کی ماں نے جدار کعبہ پر کھڑے ہو کر علی کی ماں نے اعلان نبوت کا اعلان کر دیا. تم وہ ہو جو زمین پر بیٹھ کر چھپے ہوئے قرآن کو پڑھ کر حافظ بنو گے. یہ وہ ہے جو آسمان کی بلندیوں پر چھپی ہوئی کتاب کو پڑھ کر محافظ بنے گا. محافظ بنے گا، یہ محافظ بنے گا. عظمت اہل بیت پر ایک بار اور باواز بلند صلوات پڑھ لیں. عظمت اہل بیت پر ایک بار اور باواز بلند صلوات پڑھ لیں. یہ محافظ بنے گا. بات ختم ہو گئی ہے، چونکہ تذکرہ ایک نقطے کا ہو رہا ہے، کائنات کے شرف کا تذکرہ ہو رہا ہے، مزاج کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تبدیل کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تعزیز کائنات کا تذکرہ ہو رہا ہے. جو زمین پر قدم رکھ دے، توجہ چاہوں گا، جو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پر اس لیے نہیں آیا تھا کہ زمین پر فضیلتوں کو جمع کر لے، جو زمین پر اس لیے نہیں آیا تھا کہ راویوں کو خرید لے، جو زمین پر اس لیے نہیں آیا تھا کہ رپورٹرز کو خرید کر اپنی اپنے فضائل کو جمع کروا لے. یہ تو وہ ہے جو چھپ کر بستر رسول پر بھی سو جائے تو آیت تلاش کر کے قصیدہ پڑھتی ہے.
अगर बिस्तरे रसूल पर छुप जाता है चादर ओढ़ के भी, तो आयत कसीदा पढ़ के कहती वमिनन्ना से मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, वो तो वो है जो फजीलतों के पीछे नहीं चलता बल्कि चादर ओढ़कर छुपता फिरता है, फजीलत तलाश करती है। ऐन अली इब्न अबी तालिब, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, दो आया कलमात के लिए एक जुमला, चूँकि तुल्लाब और यहाँ पर बाफहम मजमा बैठा हुआ है, यहाँ पर इल्म के आबशार तो बरसते हैं, हर तरफ आबशार इल्म ही इल्म है। अजीज़ान गिरामी, चूँकि इस हौज़े से, इस सरजमीन से मेरी पुरानी यादें वाबस्ता हैं और मैं इसी सरजमीन से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले इसी सरजमीन से, इसी कहवार इल्म अदब से मैंने जो ज़ुब्ततन खुलासतन नब्ज़तन एब्रीवेशन में जो कुछ इस सरजमीन से हासिल किया था वो आपकी खिदमत में एब्रीवेटेड पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, गौर कीजिएगा और जाकर तफक्कुर और ताक़ुल के दुनिया से मुरूर करके ज़रा नुक्ते कमाल तक अपने तख़य्युलात को लेकर जाइएगा और जाकर उस मंज़िल तौक़ीर और तब्जील तक जब अपने आप को ले जाकर खड़ा करेंगे तो आप वाहिद व वहीद नज़र आएंगे। आपको ये फ़ख्र इफ्तिखार महसूस होगा। आप बसालतों की सरज़मीन से गुजरेंगे, आप बासिल व बवासिल नज़र आएंगे कि किस अम्बल का तज़किरा है, किस अशरफ का तज़किरा है, किस को मौजूद कुल्ल कायनात का तज़किरा है, क्यों उस अफजल मौजूदात का तज़किरा है। याद रखो, जो नुक्ते में सिमटता है, तवज्जो चाहूँगा, जो नुक्ते में सिमटता है तो अली बनता है, फैलता है तो कुरान बनता है। आप सवाल करोगे मेरे जाने के बाद वो कैसे, मैं ये कहूँगा जाओ जाकर तहकीक कर लो। दुनिया का सारा इल्म, तवज्जो चाहूँगा, फैलता है तो कायनात बनती है और सिमटता है तो कुरान बनता है। और कुरान का सारा इल्म जब सिमटता है तो 28 हरफों पर मुश्तमिल कायनात का इल्म होता है और 28 हरफों में 14 हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ता है और 14 हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ता नहीं है। गौर नहीं किया आपने? तुल्ला में सलवात पढ़े मोहम्मद वाला उम्मत पर। भाई, दुनिया का बनाया हुआ ऐसे ही होता है, कभी भी किसी वक्त माइक धोखा दे देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इत्तिबा उसकी करो जो कायनात जिसके पीछे पीछे चले। अली का मुकाबला अज़ीज़ान गिरामी, जंगलात में पैदा होने वाले लोग अली का क्या मुकाबला करेंगे? अली शरफ को कहते हैं अज़ीज़ान गिरामी। अली, अब यह ना कहा करो कि काबा अफजल है या अली अफजल है। काबे में एक निस्बत पाई गई, क्या? का बैतुल्लाह है, हाउस ऑफ अल्लाह है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है। एक निस्बत से इतनी अजमत बढ़ गई है। और अली में कितनी निस्बत है? वजहुल्लाह, नुल्लाह, लिसानुल्लाह, हाय हाय, इतनी निस्बतें अली में पाई जाती हैं। अगर पत्थर में एक निस्बत पाई जाए तो दुनिया उसकी अजमत को पूरे साल सलाम करती है। और अली में इतनी निस्बतें अगर पाई जाती हैं तो फिर आखिर कायनात के ज़र्रात चीख चीख कर अली की विलायत की गवाही दें तो तुम्हारी शराफतों को क्या हो गया? अगर तुम शरीफ हो तो अपने माँ के हक में दुआ करो, अगर शरीफ नहीं हो तो फिर माँ के ऊपर गौर करो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 14 हरफों में बात मुकम्मल हो रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तकरीर का आखिरी लफ्ज और इस लफ्ज में मैसेज, उलमाए किराम तशरीफ लाए, उनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद सलावत। तो 14 हर्फ, 14 हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ते लगे हुए हैं और 14 हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ते नहीं है। कितने हर्फ हैं? 28 है ना? 28 हैं। पूरे कुरान में कितने हर्फ इस्तेमाल हुए हैं? Just I am giving the information, you go and research and then tell me. Only 14 सिर्फ ऐसे हर्फ हैं जिस पर नुक्ते लगे हुए हैं और 14 हर्फ ऐसे हैं जिस पर नुक्ते का वजूद नहीं है। इल्म हुरूफ में जिस लफ्ज पर नुक्ता लगा होता है उसे रूह कहते हैं। गौर कर रहे हैं वसी साहब? जिस लफ्ज पर नुक्ता होता है उसे इल्मुल हुरूफ में रूह कहते हैं और जिस लफ्ज पर नुक्ता नहीं लगा होता उसे क्या कहते हैं? जसद कहते हैं, जिस्म कहते हैं। जो हर्फ बगैर नुक्ते के हो वो जिस्म है, जसद है, और जिस हर्फ पर नुक्ता हो वो रूह है।
یعنی 14 حرف میں نقطے لگے ہوئے ہیں. مزاج اہل بیت کو سلام کیا کرو, مزاج اہل بیت کو سلام کرو اور در اہل بیت کے بھکاریوں, در اہل بیت کی عظمت کو سلام کیا کرو. کہ قرآن کیا پوری کائنات مل کر اہل بیت کے قصائد پڑھ رہی ہے کہ 14 حرف کے ریپیٹیشن کو قرآن کہتے ہیں. 14 حرف کو جب ڈبل کیا تو 28 بن گئے, اور جن حروف پر نقطہ تھا اس کو روح کہا گیا, جس پر نقطہ نہیں اس کو جسد کہا گیا. اس لیے مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں حرف ہوں, بلکہ مولا کائنات نے کہا کہ انا نقطۃ التی تحت الباء, میں تو وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. اگر تم اب تک کائنات کی عظمتوں کو نہ سمجھ سکے تو نقطہ اختصار کو کیا سمجھو گے؟ نقطہ اختصار کو کیا سمجھو گے؟ آخر میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے, کائنات کے سید الانبیاء کا واسطہ ہے جو کعبے کے جدران سے لپٹا ہوا سلطان مانگ رہا تھا, اس کا واسطہ ہے. تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما. پالنے والے بانیان محفل اور جشن کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول و مقبول فرما. حاضرین و سامعین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. طلاب علوم الدین کو جبال شرف پر گامزن فرما. پالنے والے توقیر و تبجیل کے مدن سے ان کا مرور فرما. پالنے والے جب تک جیے ہمارے رگوں میں دوڑتا ہوا لہو علی کی ولایت کی گواہی دیتا رہے. میرے رگوں میں دوڑتا ہوا لہو علی کی شرافت اور شجاعت و بصالت کی گواہی دیتا رہے. ہمارے اندر وہ کردار پیدا کر کہ جب بھی حجت خدا کا ظہور ہو ہم سب کو مولا اپنے نوکروں میں شمار کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک.